کمال تھا کہ آپ کے امتی جو کھا کر کے آتے تھے آپ وہ بھی بتا دیتے تھے، جو گھر میں چھوڑ کر کے ذخیرہ کر کے آتے تھے حضرت عیسیٰ انہیں وہ بھی ارشاد کر دیتے تھے۔ اللہ نے انہیں معجزات عطا فرمائے، کتنا جلیل القدر نبی ہے، لیکن جب اپنے نبی کی زبان پر ایک دوسرے نبی کا تذکرہ سنا تو دل میں خیال پیدا ہوا، اور وہ خیال لفظوں کی صورت میں لبوں پہ آیا۔ ایک حواری نے عرض کی، حضرت جس نبی کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں کیا وہ نبی عزت، شان، مقام اور مرتبے میں آپ سے افضل و اعلیٰ ہوگا؟ چونکہ صاحب ہر بیٹا اپنے باپ کو شفقتوں کا پیکر سمجھتا ہے، ہر شاگرد اپنے استاد کو یگانہ روزگار جانتا ہے، اور ہر مرید اپنے پیر کو شیخ کامل سمجھتا ہے، وقت کا غوث اعظم گردانتا ہے۔ اور ہاں یہ جاننا بھی چاہیے، عقیدہ بھی رکھنا چاہیے، اتنی دیر تک ایک بیٹا اپنے باپ کی شفقتوں کا حقیقی حقدار نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنی تمام تر خدمات اپنے باپ کے سامنے پیش نہ کرے۔ اتنی دیر تک کوئی شاگرد حقیقی علم کا نور حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا یہ عقیدہ نہ ہو، اس کا یہ نظریہ اور یقین نہ ہو کہ میرا استاد یگانہ روزگار ہے۔ وہ استاد بھی مانے اور کیڑے بھی نکالے، ایسا شاگرد کبھی اپنے استاد سے علم کی روشنی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ کالے لکھے ہوئے حروف تو رٹ لے گا، لیکن علم کا حقیقی نور وہ کبھی نہیں پا سکتا۔ اسی طرح صوفیاء نے لکھا کہ ہر وہ مرید جو مرید ہونے کے بعد اپنے شیخ میں جو ہے وہ کوتاہیاں تلاش کرے، کیڑے مکوڑے نکالے، تو وہ مرید بھی کبھی عرفان حق حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ایک امتی کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو کمال اللہ نے میرے نبی کو عطا کیا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیا کسی نے کہا تھا، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں آش کا اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیدا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا دیتی تو سہور ڈٹھا سہور ڈٹھا۔ تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے؟ ایک مولوی تبلیغ کر رہا تھا اور بڑے تبلیغ کے فوائد بیان کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا جی عمل کر لو، نبی تو سگی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ اللہ اکبر، میرے حضرت کہتے ہیں سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا۔ آج تو لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے۔ ارے میاں تو اس کا کلمہ کیوں پڑھتا ہے کہ جو سگی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا؟ آؤ ہم بتائیں کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی سے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تم بیٹی کی بات کرتے ہو، میرے نبی نے اپنی بیٹی کے دونوں بیٹوں کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، فرمایا میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے، میری بیٹی کے دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ وہ تو جنتیں بانٹ رہے ہیں، عشرہ مبشرہ کو دنیا میں رہ کر کے جنت کی بشارت عطا فرمائے۔ کہا جاتا ہے جی جو علی ہیں یا جو نبی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر،
تم مالک و مختار ہونے کی بات کرتے ہو۔ قرآن کا دوسرا پارہ ہے اور دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ نے مسجد قبلتین کی کہانی بیان کی ہے۔ توجہ چاہوں گا، حضور کے دل انور میں خیال پیدا ہوا۔ حالت یہ تھی کہ حضور 4 رکعت والی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھ لی تھی، 2 ابھی باقی تھی کہ خاطر آتر میں دل نور میں خیال پیدا ہوا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے اگر بیت اللہ بن جائے تو کیا ہی بات ہو، یہاں ہمیں نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتانا پڑتا ہے، کل سے نماز عشاء اتنے بجے ہوگی، کل سے نماز عصر ہم اتنے بجے پڑھیں گے۔ یہ ہماری اوقات ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق ایک نماز کا وقت نہیں بدل سکتے۔ یہ جو باندھ باندھ کی بولیاں بولتا ہے یہ اس مولوی کی کہانی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق نماز کا وقت نہیں بدل سکتا۔ وہاں تو قبلہ بدلنے کی بات تھی، 1 دن پہلے نہ بتاتے، 1 نماز قبل ہی بتا دیتے کہ ابھی جو ہم نماز پڑھیں گے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نہیں بلکہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھیں گے، 1 نماز قبل ہی بتا دیتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، نماز شروع فرمائی، 4 رکعت والی نماز تھی، 2 رکعتیں پڑھ لی تھی، 2 ابھی باقی تھی۔ خاطر آتر میں دل نور میں خیال پیدا ہوا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ بن جائے تو کیا ہی بات ہو۔ ابھی صرف خیال پیدا ہوا ہے، ابھی وہ خیال لفظ بن کر کے محبوب کے لبوں پہ نہیں آئے، ابھی رسول اللہ نے اپنی خواہش کا اظہار زبان سے نہیں فرمایا، جو ہی دل میں خیال آیا طائر سدرہ نشیں کے پھڑ پھڑانے کی آواز آئی، وہ خدمت رسول میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ سلام ارشاد فرماتا ہے اور یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب میری نماز بعد میں پوری ہوتی رہے گی، پہلے آپ اپنی مرضی پوری کر لیں۔ او سڑیاں کھجوراں اگا جان دا، او پتھراں تھی کلمے پڑھا جان دا، او گنگیاں تھی گلنا کرا جان دا، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ اگر نی بریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں تے کعبہ ادھر بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ تم تو اختیار کی بات کرتے ہو، محبوب کی مرضی ہو تو رب قبلہ بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر، محبوب کی مرضی ہو تو رب قبلہ بدل دیتا ہے۔ لفظوں کا ترتیب پانا یہ تو ایک اگلے مرحلے کی کہانی ہے، یہاں تو صرف دل میں خیال پیدا ہوا تھا۔ اللہ نے محبوب کے خیال کی اتنی تکریم فرمائی کہ حضرت جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا جاؤ جا کے میرے محبوب سے کہہ دو کہ میری نماز بعد میں پوری کر لینا، پہلے آپ اپنی مرضی پوری کر لیں۔ اللہ اکبر، تم اختیار کی بات کر رہے ہو، رب نے ان کے اختیار میں دنیا و جہاں دے دیا ہے، کل کائنات کا اختیار آمنہ کے لال کو دے دیا ہے۔ اور سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آیا، چاند کو اشارے سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور وہ محمد عربی کے قدموں کا بوسہ دینے کے لیے زمین پہ اترا۔ اللہ اکبر، کہا جاتا ہے جی وہ تو دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، یہ بولیاں آپ نے سنی ہوں گی، نہ جانے کہاں بیٹھ کے پڑھتے پڑھاتے رہے۔ تمام محدثین نے کتاب الفتن میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، تقریباً ہر محدث نے، اور ہمارے فقہاء علماء نے اس کو لکھا ہے۔ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں دجال آئے گا، قرب قیامت میں دجال آئے گا۔ یہ خبر ہمیں کس نے دی ہے؟ یہ خبر بھی ہمیں آمنہ کے لال نے دی، ابھی آیا نہیں،
اس بات کو فرمائے ہوئے 1450 سال سے زائد کا عرصہ بیت گیا ہے. ہمیں تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ ہم یہاں سے اٹھ کے باہر بھی جائیں گے یا کہ نہیں. آنے والی سانس ہم لا پائیں گے یا کہ نہیں. ہماری سانس کی آمد و رفت اگلے لمحے میں جاری رہے گی یا کہ نہیں. ہم تو اس بات کا علم بھی نہیں رکھتے. قربان جاؤں محمد عربی کے علم پر. 1450 سال قبل ارشاد فرمایا قرب قیامت میں دجال آئے گا اور دجال کے مقابلے میں میرے کچھ غلام نکلیں گے. سنیں علم رسول کی کہانی. حضور فرماتے ہیں انی لعارف اسماءہم. فرمایا میں محمد اپنے ان غلاموں کو جو دجال کے مقابلے میں نکلیں گے، فرمایا میں اپنے ان غلاموں کو ناموں سمیت جانتا ہوں. ناموں سمیت جانتا ہوں. فرمایا ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں. انی لعارف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم. فرمایا ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، اور جن سواریوں پہ چڑھ کے وہ جنگ کریں گے میں محمد ان سواریوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں. وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے. محبوباں تے جڑا نکتہ چینی اتے کرن تو باز نہیں ہوندا. اصل منافق سمجھی اس نو او جھوٹا پیار جتاوندا. سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑا مڑ مڑ عیب فرماوندا آزم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں آتا. عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا. کتنے ہی لوگ ہیں کہ وہ اپنے محبوب کے بارے میں بات سننا گوارا ہی نہیں کرتے، اور ہم جس محبوب کی بات کر رہے ہیں وہ تو محبوب خدا ہے. اللہ اکبر. ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. گلیوں میں آوارہ پھرنے والا آوارہ مزاج ہمارا محبوب نہیں ہے. ہمارا محبوب وہ ہے کہ جو رب کا بھی محبوب ہے اور جسے رب نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت حسان بن ثابت حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب. یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. تو یہ تو بارگاہ ہی وہ ہے، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ تو ظالم ہے، بدبخت ہے کہ جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے. اس حواری کی کہانی ذکر کر رہا تھا جو حضرت عیسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد وہ آ رہے ہیں جن کا نام احمد ہوگا. ذہن میں خیال ابھرا، لفظ ترتیب پائے، زبان پہ آئے. عرض کی حضرت جس نبی کا تذکرہ آپ کی زبان پہ آیا ہے، کیا وہ نبی عزت مقام مرتبے میں شان و شوکت میں آپ سے بھی بڑھ کر ہوں گے؟ کہ سنیے انجیل برنباس کے لفظ ہیں، آج بھی انجیل میں تحریر ہیں اور وہ آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں. سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حواری سے ارشاد فرمایا تم افضل ہونے کی بات کرتے ہو. وہ تو اتنی بلندیوں کے حامل ہوں گے کہ اگر ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت عیسیٰ ابن مریم کو حاصل ہو جائے، یہ بھی مقدر کی بات ہے. یہ بھی مقدر کی بات ہے. نبی انتظار کرتے رہے. بحیرہ راہب شام میں اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ کر کے عرب سے آنے والے قافلوں کو ہر روز دیکھا کرتا، اور جب وہ قافلہ جس میں حضور کے آنے کی پیشین گوئی تھی جب وہ نہ نظر آتا تو بجھے ہوئے دل کے ساتھ اپنے مکان کی چھت سے نیچے اتر جاتا. گھیریاں میں گھیریاں درد و غم وچ گھیریاں
اڈیاں چک چک راہ تکاں تیریاں. طبہ نامی شخص کو دیکھیں، حضور کی آمد سے 1000 سال قبل تقریباً حضور کا انتظار کرتا رہا، اور حضور کے نام خط لکھ کر کے حضور کے آنے سے 1000 سال قبل تقریباً وہ حضور پر ایمان بھی لا چکا تھا. اور جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو حضرت ابو لیلہ کے ذریعے وہ خط آپ کو پیش کیا گیا. زمانہ منتظر تھا، ایک شور بپا تھا کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے. کوئی کہہ رہا تھا اس کا نام کلکی اوتار ہوگا، کوئی کہتا ہے لیس بفظ ولا بغلظ، وہ ترش رو اور تنگ مزاج نہیں ہوگا. ایک شور بپا تھا، اور جب حضور تشریف لے آئے پھر بھی شور بپا تھا، اور آواز آ رہی تھی بخن بخن قبض محمد. پرندے ایک دوسرے کو ملتے، مشرق والے مغرب کی طرف اور مغرب والے مشرق کی طرف. جب پرندے آپس میں ملتے تو وہ ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے کہ مبارک ہو آج پوری دنیا پہ محمد عربی کا قبضہ ہو چکا ہے. اللہ اکبر. حضور کے آنے سے قبل زمانہ منتظر رہا. یارو ہم نے نہ کوئی انتظار کیا، نہ ہجر کی لمبی راتیں کاٹی، نہ کسی کا پچھلے پہر اٹھ کر کے ہم انتظار کرتے رہے، نہ کسی کے لیے آنسو بہائے، بلکہ ہم شکم مادر سے آغوش مادر میں آئے. ہمارے والد صاحب مؤذن کو بلا کر کے لائے، اس نے آذان کی صورت میں ہمیں آ کر کے مبارک دی کہ مبارک ہو تو مصطفیٰ کا غلام بن کے آ رہا ہے. محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام کا مقدر ہو تو ایسا ہو. اللہ اکبر. کیا ہم کو غلام کا مقدر ہو تو ایسا ہو. صاحبو، جتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی آزمائش ہوتی ہے. میرے اور آپ کے رب نے مجھے اور آپ کو قرآن میں بہترین امت کہا ہے. ذرا میں اور آپ گریبان میں چاند کر کے سوچیں کہ کیا میں اور آپ بہترین امت کہلوانے کے حقدار ہیں؟ سابقہ امتوں نے نبیوں کی ایک ایک بات کو ٹھکرایا، اللہ نے انہیں نشان عبرت بنا دیا. کسی بھی بستی کو اٹھا کر کے آسمان کے اتنے قریب لے جایا گیا حتیٰ کہ اس بستی کے مرغوں کی آوازیں آسمان والوں نے سنے. وہاں سے انہیں اوندا پھینک دیا گیا، نشان عبرت بنا دیا گیا بستیوں کو، کیونکہ انہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی تھی. میں اور آپ دیکھیں، بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، شادی بیاہ کی تقریبات سے لے کر عقیقے سے ولیمے تک، اپنی نجی زندگی، گھریلو زندگی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی، اپنی زندگی کا اٹھنے والا ایک ایک قدم، ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحہ میں خود تجزیہ کروں. آپ خود کو اپنے ہی ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے تجزیہ کریں. کیا میں اور آپ بہترین امت کہلوانے کے حقدار ہیں؟ یہ جو فضائل بیان کیے گئے آخری امت کے، کیا میں اور آپ اس کے حقدار ہیں؟ یقیناً جواب نفی میں آئے گا. لیکن اتنی برائیاں، اتنے گناہ جو سابقہ امتوں میں فردن پائے جاتے تھے، آج وہ سارے گناہ اکٹھے ہو کر کے آج اس امت میں پائے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود میرا رب اس امت پر عذاب کیوں نہیں بھیجتا؟ کیونکہ میرے رب نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے. ارشاد فرمایا تیرے رب کی یہ شان نہیں ہے کہ اے محبوب تو ان کے درمیان موجود ہو اور تیرا رب ان کو عذاب عطا کر دے، تیرا رب ان کو عذاب میں مبتلا کر دے. تیرے رب کی یہ شان نہیں ہے. اللہ اکبر. تو دیکھیے کتنا بڑا اعزاز مجھے اور آپ کو نصیب ہوا، اور اس اعزاز کے تقاضے بھی ویسے ہی ہیں. آج ہم صرف موسمی عاشق بن کر کے ہم جلوس سائے میلاد میں آتے ہیں،
میں اس سے انکار نہیں کرتا، یقیناً ایک ایک قدم پہ نیکیاں بھی ملتی ہیں اور ایک ایک نعرے پر ثواب بھی ملتا ہے اور ایک ایک جذبہ محبت رسول اللہ کے لیے پیش کرنے کا ثواب بھی ہے، لیکن جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیا ہم صرف اور صرف ان 10 اور 12 دنوں میں اپنے آپ کو مسلمان جانتے ہیں؟ کیا ان 12 دنوں میں ہم اپنے آپ کو عشق رسول کے لیبل سے جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں، جبکہ ہماری ساری زندگی جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے خلاف گزرتی ہے؟ اور ابھی بھی دیکھ لیں، ہماری ان ایام کے اندر بھی ہماری زندگی شریعت بیضا کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں صرف 2 مثالیں دے کر کے اپنے اس سارے مضمون کو آپ کے سینوں میں انڈیلنا چاہتا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا، اس نے آ کر کے دائیں طرف سے سلام لینا چاہی، حضور نے رخ انور بائیں طرف پھیر لیا۔ صاحب مشکات نے اس کو لکھا، وہ اٹھ کر کے بائیں طرف آیا اور حضور نے رخ انور پھر دوبارہ دائیں طرف پھیر لیا۔ محبوب ناراض ہو جائے تو محب کی تو کائنات اجڑ جاتی ہے، اور محبوب بھی ایسا ہو کہ جو کل کائنات کا محبوب ہو۔ زمین جل رہی ہے، آسمان جل رہا ہے، محبت میں سارا جہاں جل رہا ہے۔ محمد عربی سے تو کل کائنات کا ذرہ ذرہ پیار کرتا ہے، تو محبوب بھی ایسا ہو کہ جو رب کا بھی محبوب ہو۔ محبوب ناراض ہو جائے، محب کی کائنات اجڑ جاتی ہے۔ جب حضور نے اس صحابی کی طرف نظر کرم نہیں فرمائی تو وہ پریشان ہوئے اور وہاں موجود اصحاب سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، حضور میری طرف نظر کرم کیوں نہیں کر رہے؟ تو کسی نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تو نے جہنم کا انگارہ پہنا ہوا ہے، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ سونا اور ریشم امت کے مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا، ہر قسم کی دال سوائے 4.5 ماشے سے کم کی چاندی کی انگوٹھی 1 نگ والی وہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی دال، لوہا، پیتل، کانسی، سونا، چاندی، ہر قسم کی دال یہ امت کے مردوں کے لیے حرام کر دی گئی، اور آج ہم اس کو بطور فیشن پہنتے ہیں۔ کسی نے کڑے پہنے ہوئے ہیں اور کسی نے جو ہے وہ مرد ہو کر کے پازیبیں پہنی ہوئی ہیں۔ کوئی اپنی دولت کی نمائش کرنے کے لیے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنتا ہے، یہ حرام ہے، اور میرے حضرت فرماتے ہیں یہ گناہ بے لذت ہے، اس کی کوئی لذت بھی نہیں، لیکن حرام کرنے کا گناہ بھی مسلسل ملتا رہتا ہے۔ تو حضور نے جب نظر التفات نہ کی تو اس نے اپنے دیگر اصحاب سے پوچھا، اپنے دوستوں سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، حضور نظر التفات کیوں نہیں کر رہے؟ تو کسی نے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے انگوٹھی اتار کے پہن دی، جو ناراضگی کی وجہ تھی وہ ختم ہو گئی۔ حضور نے نظر التفات فرمائی، اس صحابی کی جان میں جان آئی۔ اللہ اکبر۔ مجلس چلتی رہی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی مجلس میں تشریف فرما رہے۔ جب مجلس ختم ہوئی اور اصحاب اٹھ کر کے جانے لگے تو کسی نے اس صحابی سے کہا کہ وہ سونے کی انگوٹھی تو اٹھا لیں، آپ استعمال نہیں کر سکتے، آپ کے اہل خانہ استعمال کر لیں گے، کسی بیٹی کے کام آ جائے گی، اس کو ڈھال کر کے کوئی اور چیز بنا لی جائے گی، بچوں کے کاروبار میں کام آ جائے گی، اس کو تو اٹھا لیں۔ صاحب مشکات لکھتے ہیں اس صحابی نے اللہ کی قسم سے ارشاد فرمایا، واللہ لا آخذہ، اللہ کی عزت کی قسم جس کی وجہ سے میرا محبوب ناراض ہوا ہے میں اس کو کبھی نہیں پکڑوں گا، جس کی وجہ سے میرا محبوب ناراض ہو گیا ہے میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں پکڑوں گا۔ اور دیکھیے آج میرے اور آپ کے چال چلن کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
محبوب ہے نا، تو محب تو اپنے محبوب کے اشاروں سے سمجھ جاتا ہے، اسے تو فرمانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، محبوب کو تو حکم دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، محب تو اشاروں سے سمجھ جاتا ہے کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی گلی میں سے گزر رہے تھے تو ایک مکان دیکھا جو بلند و بالا تھا، گنبد نما تھا، اور وہ طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں۔ حضور سید عالم گزرے، ارشاد فرمایا کہ یہ کس کا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ فلاں انصاری صحابی کا ہے۔ حضور یہ پوچھ کر کے چلے گئے، چہرے پر تاثرات ظاہر ہوئے، کچھ ارشاد نہیں فرمایا، بس تاثرات ظاہر ہوئے۔ آقا کریم پوچھ کر کے چلے گئے، کسی نے اس صحابی کو خبر کر دیا کہ رسول اللہ نے تمہارا مقام دیکھا تھا، آقا کریم کو پسند نہیں آیا۔ اس نے کیا کیا؟ کدال اٹھایا اور اپنے مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ چند دنوں کے بعد پھر آقا کا گزر اسی گلی میں سے ہوا، اسی راستے میں سے ہوا۔ سید عالم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں ایک مکان تھا، جب آقا کریم گزرے تو اس صحابی کو بھی خبر ہوئی، وہ بھی جھٹ سے حضور کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے۔ آقا نے فرمایا یہاں ایک مکان تھا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ آج ہمارے پاس اگر ایسا موقع ہو تو ہم 100 بہانے تراشتے ہیں، خون پسینے کی کمائی سے میں نے بنایا ہے، اور یہ میری رات دن کی محنت ہے، میں نے اپنے بچوں کے لیے ایک چھت کا اہتمام کیا ہے، 100 بہانے تلاش لیتے، لیکن قربان جاؤں اس رسول اللہ کے صحابی کی اطاعت پر۔ اللہ اکبر۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہاں مکان تھا، کہاں گیا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے گرا دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ سنا تھا کہ وہ آپ کو پسند نہیں ہے، سنا تھا کہ وہ آپ کو پسند نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو زمین کے برابر کر دیا کہ جو مکان رسول اللہ کو پسند نہیں، میں اس میں رہ کے کیا کروں گا۔ اور میں اور آپ دیکھیں اپنی نجی زندگی سے لے کر سیاسی زندگی تک، ایک ایک اٹھنے والا قدم اور ایک ایک زبان سے نکلنے والا بول کہ کون کون سا ہمارا عمل حضور کو پسند ہے یا کہ نہیں پسند۔ صاحبو، آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد کا یہ مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ رب نے قرآن میں 2 ٹوک الفاظ میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرمایا ہم رسول کو اس لیے مبعوث کرتے ہیں تاکہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کے حکم کو مانا جائے۔ یہ آپ نے حدیث مبارکہ تو بارہا دفعہ محبت کے عنوان میں سنی ہوگی۔ سید عالم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے اتنی دیر تک کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، ازواج، والدین، حتیٰ کہ کل کائنات سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہیں کرتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آپ نے درجنوں بار سنی ہوگی۔ آئیے اسی طرح کی حدیث مبارکہ رسول رحمت نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ فرمایا تم میں سے اتنی دیر تک کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہش کو، ہاں توجہ سے سنیے، فرمایا جب تک وہ اپنی خواہش کو میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ کرے اتنی دیر تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ میں اور آپ دیکھیں، ہم تو یارو دنیاوی معاملات تو دنیاوی رہے، ہم تو دین کے اندر اپنی منشا کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جلوس ہائے میلاد میں اور جلسہ ہائے میلاد میں کتنی غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں۔ کبھی جو ہے وہ
سفید لباس میں ملبوس ایک لڑکی کو لا کر کے بٹھا دیتے ہیں کہ یہ حور ہے معاذ اللہ. کبھی ڈھول کی تھاپ پہ رقص کرتے ہوئے آمنہ کے لال کا میلاد اور جلوس نکالا جا رہا ہے. یہ کیا طریق ہے؟ اور یہ آمد مصطفیٰ جو ایک مقدس کاز اور فروغ عشق رسول کا سبب ہے، ہم نے اس کو بھی اپنی منشا کے مطابق، اپنی ذاتی خواہش کے مطابق ہم نے اس کو بھی جو ہے وہ تنازع کا سبب بنا دیا. میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں اتاریں اور بطور رول ماڈل کے حضور سید عالم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں اور زندگی کا ایک ایک لمحہ رسول اللہ کی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق رب سے مانگے. کار ما آخر شد و آخر زما کار نشد، مصطفیٰ کے ماں غبارے کوچ آئے یار نشد. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.